السلام علیکم ویئرس، میں ہوں فرحان فرید، آپ دیکھ رہے ہیں اسپورٹس ود 99 اور آج ہمارے ساتھ جو پرسنالٹی آپ کے ساتھ ہوگی ایک ایسی سٹوری لے کے آئے ہیں، یقینی طور پر آپ بھی اس سے کافی لطف اندوز ہوں گے، اور ہمارے جتنے بھی ینگسٹر ہیں اور جتنے بھی ہمارے شائقین ہیں، ہمارے ویورز ہیں، یقینی طور پر آپ آج ایک نئی سٹوری آپ کے سامنے لے کے آئے ہوں، اور اس شخصیت سے آپ کی ملاقات کرنے سے پہلے میں کچھ ان کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ انٹرنیشنل پلیئر بھی رہ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ پاکستان کے اندر جو ماڈرن اسپورٹس ہے اس کے لحاظ سے جو ٹریننگ اور جو ایک ایجوکیشن کو پڑھائی جاتی ہے جس انداز سے، اس کے کافی ایکسپرٹ ہیں، ماہر ہیں، نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پاکستان سے باہر اپنی ایکسپرٹی دے چکے ہیں۔ ان کے بارے میں بتاتا چلوں کہ انہوں نے 1984 سے لے کے 97 تک جو ہے وہ UPL سے ہاکی کھیلی ہے، اور ہاکی جو پاکستان سے کھیلی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے بتاؤں، انہوں نے ماسٹرز کیا اسپورٹس سائنس کے اندر 2009 کے اندر، اور ہاکی کوچنگ کلینک جو کہ FIH 2002 میں کراچی میں ایک تھا، اس پہ بھی انہوں نے لیکچر دیا، اور اس کے علاوہ قطر کے اندر لیول 1 اور لیول 2 انٹرنیشنل ہاکی پلیئر کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دے چکے ہیں، اور فرسٹ جونیئر ایشیا کپ کے گولڈ میڈلسٹ ٹیم کا حصہ تھے جو کہ 1987 سے لے کے 1988 تک کراچی میں کھیلی گئی تھی۔ جونیئر ورلڈ کپ ایشین زون گولڈ میڈلسٹ ٹیم کا حصہ تھے 1988 میں۔ اس کے علاوہ BMW ٹرافی ونر کے رکن تھے 1988 میں، ہالینڈ کے اندر کھیلی گئی تھی، اور اس ٹیم میں اس ٹورنامنٹ کے بیسٹ پلیئر بھی تھے، اور انہیں $35 ملے تھے۔ وہ بھی ایک سٹوری ہے، وہ بھی ان سے سنیں گے۔ اسپین کے اندر جو یورپین ٹیمیں تھیں جس کے اندر بیلجیم بھی تھی، اسپین بھی تھی، ہالینڈ بھی تھی، اور ان کے ہوتے ہوئے یہ بیسٹ پلیئر ڈکلیئر ہوئے تھے۔ جونیئر ورلڈ کپ جو کہ ملیشیا میں کھیلا گیا تھا 1989 میں، برونز میڈل حاصل کیا تھا، اس ٹیم کا بھی حصہ رہ چکے ہیں۔ چیمپئن ٹرافی کے اسٹینڈ بائی میں تھے جو 1988 میں لاہور میں کھیلی گئی تھی۔ سول اولمپک جو کہ اسپین میں کھیلا گیا تھا 1988 میں، اس کے بھی اسٹینڈ بائی پلیئر میں تھے۔ ورلڈ کپ 1990 میں لاہور میں کھیلا گیا تھا، پاکستان فائنل میں ہالینڈ سے ہاری تھی، اس کے بھی اسٹینڈ بائی میں تھے۔ اور اس کے علاوہ کلب ہاکی کی اگر بات کریں تو UAE، عمان، بحرین، قطر میں بھی کھیلنے کا اعزاز حاصل رکھتے ہیں۔ ڈومیسٹک ایکسپیرینس کی اگر بات کریں تو پروفیشنل ہاکی پلیئر 1984 سے لے کے 97 تک نیشنل چیمپئن شپ جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی ہاکی ایونٹ ہوتا ہے اس میں پارٹیسپیٹ کیا UPL کی طرف سے، جو کہ ان کا ڈپارٹ بھی تھا۔ اگر ان کی کوچنگ کی بات کریں، ٹریننگ کی بات کریں، ہاکی کوچنگ NID یونیورسٹی سے کہ 2010 کے اندر NID یونیورسٹی کے ایز اے ٹرینر، ایز اے کوچ کے فرائض انجام دے چکے ہیں، اور انٹرنیشنل اسکول دوحہ قطر کے اندر 2017 سے 2024 تک اپنے فرائض انجام دے چکے ہیں۔ ہمدرد یونیورسٹی کے ڈائریکٹر ہیڈ رہ چکے ہیں 2016 کے اندر۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے کوآرڈینیٹر کی حیثیت سے جو اسکول 2016 میں ایک سسٹم تھا اس کے بھی حصہ رہ چکے ہیں۔ کراچی کے اندر ایک بہت بڑا کلب پیویلین کلب کے نام سے تھا، اس کے بھی مینیجر رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر بات کریں عدنان اشرف کی، انٹرنیشنل لیول کے اندر انہوں نے لیول 1 لیول 2 کوچ کیا، ایتھلیٹک کے اندر ICC کرکٹ کوچنگ کورس بھی کر چکے ہیں۔ اور اگر ان کی بات کریں تو ایک بہت بڑی سٹوری ہے ان کی، اگر ان کی کوچنگ کی بات کریں، جلال الدین کرکٹ اکیڈمی جو پاکستان کی کراچی کی سب سے پہلی اکیڈمی تھی، اس کے بھی ٹریننگ کے فرائض انجام دے چکے ہیں۔ عدنان اشرف کا تعلق جو ہے وہ کراچی سے رہا ہے، اور کراچی کے ایک علاقے ملیر کالا بورڈ سے یہ ستارہ ابھرا تھا، اور ان کے بھائی عارف اشرف تھے، وہ MCB سے کھیلا کرتے تھے، اور MCB ڈپارٹمنٹ شاید انہی کے ہوتے ہوئے پروان چڑھا تھا، اور ان کے بڑے بھائی تھے وہ بھی ہاکی کے بہت بڑے پلیئر تھے۔ لیکن عدنان اشرف نے جس طرح ہاکی شروع کی اور اس طرح آہستہ آہستہ یہ کلب ہاکی کھیلتے رہے، پھر انٹرنیشنل ہاکی میں گئے، اس کے بعد پھر ان کا کیریئر جو ہے وہ جب ختم ہوا تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ 1989 میں انہوں نے بیچلر کی ڈگری حاصل کی تھی کراچی یونیورسٹی سے۔ اس کے بعد 2009 کے اندر جب ان کا کیریئر ختم ہو چکا تھا، اس کے بعد انہوں نے اسپورٹس سائنس میں ماسٹرز کیا اور اس طرف آئے۔ کیا مائنڈ سیٹ تھا، کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئے لوگ؟ جہاں پر جب ان کی نوکری ختم ہو جاتی ہے تو کچھ نہ کچھ روزگار کے اس میں لگ جاتے ہیں، لیکن یہ پڑھائی میں گئے، روزگار کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان کے اندر ایک نیا ماڈرن وے کی کوچنگ اسٹارٹ کی، ایک بہترین ٹرینر بنے، بہترین ایک سائیکلوجیکل طور پر بچوں کو جس طرح گروم کیا جاتا ہے اس طرح کیا۔ میری مراد ہے عدنان اشرف سے۔ السلام علیکم عدنان بھائی۔ وعلیکم السلام۔ عدنان بھائی، آپ کی تو پروفائل ابھی بہت پڑی ہے میرے پاس، لیکن میں وقت کی کمی کی وجہ سے پوری بیان نہیں کر سکتا۔
آپ بتائیں کہ آپ نے ہاکی کیسے شروع کی, بچپن میں کس کو دیکھ کے ہاکی اسٹارٹ کی, اور آپ کہاں پر رہا کرتے تھے, کون سا گراؤنڈ تھا؟ شکریہ, السلام علیکم. آپ نے مجھے یہاں انوائٹ کیا, اور یہ ایک آپ نے میری ایک پروفائل یا میری ایک سکسیس اسٹوری آپ نے شیئر کر لی ہے. مختصراً یہ کہ میرے بڑے بھائی ہاکی کھیلتے تھے, گھر میں ہاکی رکھی ہوئی تھی, دروازے کے پیچھے ہاکی رکھی ہوتی تھی, اور وہ اس وقت بڑے ٹاپ پلیئر تھے, ایم سی پی کی ٹیم سے کھیلتے تھے, عارف اشرف نام. تو وہاں سے پھر اسٹارٹ لیا, اسکول ہاکی کھیلی, اسکول ہاکی کے بعد پھر کالج ہاکی کھیلی, پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر ڈسٹرکٹ اور کراچی زون سے کھیلتے ہوئے پھر ارلی ایج میں نے یو بی ایل جوائن کر لیا تھا 1984 میں, اور اسی دوران میں پاکستان ایجوکیشن بورڈ کا کلر لیا. تو پورے پاکستان کے جو بورڈز ہیں ان کی ایک ٹیم بنتی ہے, وہ اس کا کلر لیا, اس ٹیم میں سلیکٹ ہوئے. پھر اس کے بعد 85-86 کی بات ہے, پھر میں پاکستان جونیئر کے کیمپ میں آ گیا, تو وہاں پہ میری شارٹ لسٹ ہو گیا. اور اس کے بعد پھر 5 سال تک میں کنٹینیو پاکستان سے کھیلتا رہا, جس میں شہباز کپتان تھا, اور منصور, طاہر زمان, یہ سارے آپ کی دولت, قمر ابراہیم, یہ ہمارا بیچ, یہ سب ہمارے بیچ کے تھے. تو اس میں ہم نے جو کام, آپ نے تو بتا ہی دیا اس میں, کہ 2 ایشیا کے گولڈ میڈل ہیں میرے پاس, ایک پاکستان میں جونیئر ورلڈ کپ کے بھی میڈل ہیں, اور ایک دہلی میں جیتے تھے ہم انڈیا میں. اس کے علاوہ بی ایم ڈبلیو ٹرافی. تو اس طرح یہ بی ایم ڈبلیو ٹرافی میں آپ پلیئر آف دا ٹورنامنٹ قرار پائے تھے؟ جی, اس میں ایکچولی ایسا تھا کہ ہمارا ایک یورپ ٹور ہوا تھا, جس میں بیلجیم اسپین کا ایک یورپ ٹور تھا, جس میں ہم پریکٹس میچز کھیلتے تھے, ٹیسٹ سیریز کھیلتے تھے, تو اس میں ہم جیتے تھے. اور بی ایم ڈبلیو ٹرافی جو ہے وہ ہالینڈ اور انگلینڈ اور پاکستان ایک ٹرائنگل سیریز تھی, تو ٹورنامنٹ جو تھا وہ ہم نے ون کیا تھا. اس میں شاید میری پرفارمنس اتنی اچھی تھی کہ میرے آفیشیل جو اس وقت تھے سمیع خان اور جہانگیر بٹ, انہوں نے مجھے جو ہے $35 کا ایک انعام دیا, ایک بیسٹ پلیئر کا اناؤنسمنٹ کیا. جب یہاں آئے تو پریس کے اندر بھی وہ چیز آئی تھی, آن ریکارڈ ہے یہ. اور بہرحال پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کے بعد پھر جس طرح آپ نے خود بتایا مجھے, میں یو بی ایل سے ظاہر بات ہے 13 سال میں 88 کی چیمپئن ٹرافی, پھر 88 کا اولمپک, پھر 90 کا ورلڈ کپ, اس میں آپ مطلب ایک اسٹینڈ بائی رہنا بھی اس وقت بہت بڑی بات ہوتی تھی. بہت بڑی بات تھی. اور 88 میں ایک 87-88 میں ایک بیک اپ کیمپ لگا تھا, جس میں ٹیم کھیلنے گئی بھی تھی اور پیچھے بیک اپ کیمپ تھا, اور اس میں بہت بڑے نام تھے, جس میں نعیم اختر, ایاز محمود, حسن سردار, کلیم اللہ, یہ سارے ہوتے تھے. تو ہم اس وقت ظاہر بات ہے جونیئر تھے, تو ان کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے اسمبلی کی ایک ابتدا تھی, اسٹارٹ تھا. تو وہاں سے اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ لیتے رہے, اور آگے اور مزید امپرومنٹ کے ساتھ ہاکی کھیلتے رہے. کوشش کی کہ پاکستان کو سرو کریں, تو جتنا چانس ملا, جتنا موقع ملا, اور جو پرفارمنس دے سکتے تھے بیسٹ سے بیسٹ, وہ پاکستان کے لیے پرفارم کیا. اور شکر ہے کہ میں نے پاکستان سے 55 کے قریب میچز کھیلے. ایک میچ لاسٹ کیا تھا, وہ بھی ورلڈ کپ کا 89 کا ورلڈ کپ. اچھا, یعنی کہ کوئی میچ, ایک میچ کے علاوہ کوئی میچ نہیں ہارے؟ ہمارا جو جونیئر ٹیم کا وہ بیچ تھا, اس میں ایک میچ ہارے, وہ بھی سیمی فائنل آسٹریلیا سے, کوالالمپور ادھر ایپو ملیشیا میں ہوا تھا. اچھا, ایک میچ یہ بھی تھا جس میں پاکستان نے ورلڈ ریکارڈ قائم کیا تھا, 55 گول کیے تھے, ایشیا کپ, اس میں بھی آپ نے 5 گول بھی کیے تھے. ہاں, ایشیا کپ تھا. اس میں تو یہ تھا کہ جب گول سارے ہی کر رہے تھے تو پھر اس میں سبھی, اس میں کیونکہ مکاؤ کی ٹیم جو ہے وہ بہت کمزور ٹیم تھی, اور ظاہر پاکستان ایک بڑی میچور ٹیم. اچھا, آپ کی پوزیشن کون سی تھی؟ میری پوزیشن جو تھی وہ سینٹر ہاف, جس کو ہم ایک مڈ ہاف بیک کہتے ہیں آج کل. تو آپ کو پتہ ہے کہ ہاف بیک کی جو پوزیشن تھی وہ میری پوزیشن تھی, جو سینٹر ہاف. اس وقت آپ کا مقابلہ سینٹر ہاف کون تھے پاکستان میں جس سے آپ کا مقابلہ تھا کہ ہاں یہ میرے سینئرز بھی ہیں اور ان سے مقابلہ بھی ہے ٹیم کے لیے؟ ہاں, میں جب پاکستان کیمپ میں آیا تو اس وقت جو ٹاپ موسٹ نام تھے اس میں ایاز محمود, اشتیاق, خواجہ جنید, یہ جو ہیں مطلب مجھ سے زیادہ سینئر تھے, اور میرا جو ہے نمبر 3 4 اس طرح کی میری. فرد خان بعد میں آئے تھے؟ فرد خان جو ہے 90 کے ورلڈ کپ میں جو ہے وہ کھیلے, اس میں بھی میں اس کیمپ میں تھا اور ایز اے اسٹینڈ بائی تھا پاکستان 90 کے ورلڈ کپ میں. تو یہ میری ایک چھوٹی سی سٹوری ہے. اچھا, 84 سے لے کے 89 تک ہم نے دیکھا آپ نے اس دوران جو ہے وہ میٹرک بھی کیا, پھر انٹر بھی کیا ڈی جے کالج سے, پھر بیچلر کی ڈگری بھی حاصل کی. 89 سے 2009 کا ایک سفر ہے, کافی 20 سال کا, لیکن اس کے بعد پھر آپ نے ماسٹر سائنس میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی اسپورٹس سائنس کے اندر کراچی یونیورسٹی سے. یہ 20 سال کا گیپ جو آیا ہے آپ کا, اس دوران آپ نے مطلب کیا سوچا کہ میں اس جاب میں یا اس طرف جاتا ہوں؟ ایکچولی 89 میں تو میں نے بیچلر اپنا کمپلیٹ کر لیا تھا, اور مصروفیت اتنی تھی ہاکی میں
یا ٹور ہوتے تھے, کیمپ ہوتے تھے کہ ایجوکیشن اپنی کنٹینیو کرنا مشکل ہو جاتی تھی. لیکن پھر بھی میں میری گڈ لک ہے کہ میں نے بیچلر کر لیا تھا. جب یو بی ایل سے میری جاب ختم ہوئی, یعنی وہاں پہ ایک ریٹرنچ والا ایک فارمولہ آ گیا تو اس میں ریٹرنچ ہوا. اس کے بعد جو ہے میں کچھ اپنے بزنس کرتا رہا. پھر مجھے ایک چیز نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ میں کیوں نہ اپنی ایجوکیشن کو بہتر کروں. تو اس کے بعد پھر میں نے جو ہے ماسٹرز کیا, اور وہ بھی اسپورٹس سائنسز میں ماسٹرز کیا. اور اس کا مجھے فائدہ یہ ہوا کہ جو میں نے ایجوکیشن لی اس کو میں پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرتا تھا. پھر ڈفرینٹ کورسز کیے, جس میں IFF کا لیول 1 کا کورس ہے جو کڈس اور ینگ ایتھلیٹکس کہلاتا ہے. اس کے علاوہ ہاکی کے بھی جو لیول 1 لیول 2 وہ بھی کورسز کرتے رہے. پھر بیچ میں ڈفرینٹ جگہوں پہ کام کرتے ہوئے پھر میں 8 سال کے لیے میری ایک جاب ہوئی. میں 8 سال بعد جو ہے قطر سے آیا ہوں, تو پاکستان انٹرنیشنل اسکول میں جاب ہوئی. وہاں پہ میں نے جو ہے جو ICC کے جو بیسک اور لیول 1 جو کورس ہیں وہ میں نے کیے, اور اسی طرح ہاکی کا لیول 2 لیول 1 وہ بھی کیا. تو ان ساری چیزوں کے کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو چیز میں پریکٹیکلی کرتا ہوں اس کی تھیوری کو بھی جو ہے جاننا ضروری ہے. اور آج کل کی جو ماڈرن جو اسپورٹس ہے, صرف ہاکی نہیں, کوئی بھی ماڈرن کرکٹ ہو, ماڈرن ہاکی ہو, واٹ ایور کوئی بھی اسپورٹس ہو, اس کے اندر تھیوری اور پریکٹیکل کا ایک جو ہے نا ایک کمبینیشن جو ہے نا بڑا افیکٹو ہوتا ہے, کیونکہ آپ اس کو پڑھا بھی رہیں اور اس کے بعد اس کو ایگزیکیوٹ بھی کر رہے ہیں. تو ایک ٹرینر اور کوچ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ تھیوری پہ بھی اس کو جو ہے کنٹرول ہو, عبور ہو, کمانڈ ہو, تاکہ وہ ایک انٹرنیشنل لیول کی جو ایک اسپورٹس ہے اس میں ٹریننگ اور کوچ کی جو اسکلز ہوتی ہیں وہ بھی اس کو کمپلیٹ کر سکے. اچھا, ہم نے دیکھا آپ نے ابتدائی دنوں میں SOS سیکنڈری اسکول کے ایز اے ہیڈ کے طور پر کام کیا 2004 سے 2007 تک. پھر ایک جعفر تیار میں ایک اسکول تھا قمر بن ہاشم, اس میں بھی آپ نے, پھر اس کے علاوہ آپ نے ہمدرد یونیورسٹی کے ڈائریکٹر اسپورٹس کے حیثیت سے کام کیا, حبیب یونیورسٹی میں, اور آپ الکوثر یونیورسٹی کے ڈائریکٹر ہیڈ کے طور پر کام کر رہے ہیں. مطلب آپ نے اسکولس, کالج اور پھر یونیورسٹی کے اندر آپ نے سارے ایج کے بچوں کے ساتھ کام کیا. یہ ایکسپیرینس کیسا رہا آپ کا؟ میرا پہلا جو ایکسپیرینس تھا وہ SOS سے سٹارٹ ہوا تھا ایز اے اسپورٹس ٹیچر, لیکن اس دوران میں میرا ماسٹرز کمپلیٹ نہیں ہوا تھا. جب میں نے ماسٹرز اپنا کمپلیٹ کیا تو مجھے اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ مجھے اپنا کیریئر دوبارہ بنانا ہے. تو پھر میں جہاں مجھے موقع ملتا رہا وہاں میں پرائیویٹ سیکٹر میں سوئچ کرتا رہا. تو اس میں ایجوکیشن سیکٹر تو ڈیفینیٹلی, مطلب SOS ہوا, KN ہوا, سینٹ مائیکل ہوا, ڈفرینٹ سٹی میں بھی کام کیا, قمر بنی ہاشم میں بھی کیا. تو یہ کرتے کرتے پھر میں جو ہے نا اسپورٹس اکیڈمیز کے حوالے سے جلال الدین اکیڈمی کے ساتھ بھی انٹیکٹ ہوا. جیسے جلال الدین اکیڈمی میں بہت سے ایسے بچے تھے جس کو آپ نے ٹرین کیا, جیسے سعد بیگ ایک لڑکا تھا جو پاکستان انٹر کپتان بھی ہے اس وقت, اور بھی بہت سے لڑکے تھے جن کو آپ نے ٹریننگ دی, وہ لڑکے جو مختلف گیمز کے اندر پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں. جی, اس میں ایسا ہے کہ جب میں قمر بنی ہاشم میں تھا تو وہاں پہ ایک اسکول کا پلیئر تھا جس کا نام رضا علی تھا. جی, تو اس وقت کے جو ہے نا پاکستان ہاکی فیڈریشن ڈفرینٹ اکیڈمیز جو ہے نا وہ ڈیولپ کی تھی. تو اس کو چینلائز کر کے اکیڈمی تک پہنچایا. پھر اس کے بعد بچے نے محنت کی اور پھر وہ پاکستان جونیئر سے کھیلا. رائٹ ناؤ ہی از پلینگ فرام دا نیشنل بینک سے وہ کھیلتا ہے. تو اسی طرح جب میں جلال بھائی کی اکیڈمی میں, جلال الدین کی کسٹم اکیڈمی میں نے جوائن کیا تھا, تو ان کی 3 اکیڈمیاں ہیں, ایک جلال الدین اکیڈمی ہے, ایک وائٹل 5 اور ایک یہ کسٹم. تو تینوں میں جو ہے فٹنس ٹرینر کے طور پہ میں پرفارم کرتا تھا, ٹریننگ دیتا تھا. تو اس وقت یہ سعد بیگ بہت ہی چھوٹا, ظاہر بات ہے 12-13 سال کے اسٹوڈنٹ کی ایج کے تھے. اسی طرح نجیہ علوی, فاطمہ ثنا اور عروب شاہ اور بھی انوشے, یہ بہت سی جو ہے نا بوائز اینڈ گرلز جو اس وقت پاکستان سے اس وقت پاکستان سے کھیل رہے ہیں. تو یہ سارے اسی وقت کی جو ہے نا ایک لاٹ تھی, ایک پورا بیچ تھا. اور اس میں ڈیفینیٹلی جلال بھائی کا بڑا ایک ویژن تھا جس میں انہوں نے کام کیا. تو اس کے ساتھ ہی ساتھ پھر میں جب ایجوکیشن سیکٹر ہو گیا, پھر اسپورٹس اکیڈمی سیکٹر ہو گیا, پھر مجھے ایک چانس ملا حبیب یونیورسٹی فاؤنڈیشن کے ساتھ کام کرنے کا. وہ میرا ایکسپیرینس جو ہے 4 سال کا جو ہے 2010 سے 14 تک, وہ میرا بڑا زبردست ایکسپیرینس ہے, کیونکہ مجھے وہاں سیکھنے کو بہت کچھ ملا. کیونکہ ہم جو پلیئر ہوتے ہیں تو پلیئر کھیلتے تو ہیں, لیکن وہ پلیئر جب ایتھلیٹ جب ریٹائر ہوتا ہے یا وہ اپنے اسپورٹس جب وہ باہر نکلتا ہے تو پھر ظاہر بات ہے وہ ٹریننگ اور کوچنگ اور ایڈمنسٹریشن کی طرف آتا ہے. تو یہ سیکھنا جو ہے نا کسی بھی پلیئر کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ ایک پلیئر جو ہے جب اس کی اسپورٹس ختم ہوتی ہے تو وہ اپنے پلیئر کے فریم آف مائنڈ سے اس کا نکلنا بہت ضروری ہے. تو وہاں سے مجھے جو ہے ایڈمنسٹریشن مینجمنٹ کا بہت اچھا ایکسپیرینس ہوا.
اور 4 سال میں نے وہاں پرفارم کیا. وہ تھا سوشل سیکٹر کا پروجیکٹ. تو ایجوکیشن سیکٹر ہو گیا, پھر اسپورٹس اکیڈمی ہو گیا, پھر سوشل سیکٹر ہو گیا, پھر سروس انڈسٹری میں بھی کام کیا. تو سروس انڈسٹری میں پویلین جیسے آپ نے بتایا, اسی طرح پھر اس کے بعد پھر میں ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے ساتھ بھی میں نے کام کیا, جس میں ہمدرد ہے, اور اس وقت میں جو ہوں الکوثر یونیورسٹی کے اندر ایز اے ڈائریکٹر اسپورٹس کام کر رہا ہوں. تو یہ سارے ایکسپیرینسز جو ہیں مجھے اب ہونے کے بعد, اور انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی ہو گیا مجھے, تو اس میں مجھے یہ آسانی ہوتی ہے کہ میں اپنے پرپوزل اور پروجیکٹ کو کس طرح میں پریزنٹ کر سکتا ہوں, یا ٹریننگ سیشن کیسے بنا سکتا ہوں. تو ابھی اس وقت رائٹ ناؤ میں جو ہوں الکوثر یونیورسٹی کی جو ہے اس کی گرومنگ پہ اور اس کی اسپورٹ ڈیولپمنٹ پہ میں کام کر رہا ہوں. تو میری کوشش ہے کہ جس طرح پریویس انسٹیٹیوشنس کے اندر کام کیا ہے, تو ادھر بھی میں جو ہوں وہ پرفارم کروں جس طرح میں پریویس انسٹیٹیوشنس کے اندر کیا ہے. اچھا, ہم نے حال ہی میں دیکھا تھا کہ اب اچھا پروگرام تھا لیجنڈ اسپیک کے نام سے, جس میں اولمپئن سمیع اللہ اور جلال الدین نے آ کے بچوں کو لیکچر دیا تھا. یہ بھی بڑا زبردست ارینج کیا پروگرام آپ نے. ایکچولی بات یہ ہے کہ اسپورٹس جو ہے نا, ایک تھیوری ہم نے پڑھی, یا ایک ریسرچ ہم پڑھتے تھے کہ اسپورٹس اور ریکریشنل ایکٹیویٹیز جو ہیں, فزیکل ایکٹیویٹیز, اس کو لیجر ٹائم میں, یعنی جب آپ کا فارغ وقت ہے اس وقت آپ نے کرنا ہے. لیکن یہ میں ابھی پچھلے کچھ دنوں سے اس چیز کے اوپر سوچ رہا تھا کہ یہ جو تھیوری ہے یہ میرا خیال ہے کہ اب آبسلیٹ ہو چکی ہے. کیوں کہ اب اسپورٹس جو ہے ایک پوری انڈسٹری بن چکی ہے. جس طرح آپ بیٹھے یہ کام کر رہے ہیں, تو اب براڈ کاسٹنگ بھی ایک انڈسٹری آ گئی, اور اسی طرح جو اسپورٹس کے اکوپمنٹس کی جو مینوفیکچرنگ ہے اور اس کی مارکیٹنگ ہے, وہ تو پاسٹ میں کافی کام اس کا جو ہے وہ اسٹیبلش ہوا ہے پاکستان میں. سیالکوٹ ٹول کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے مارکیٹنگ کے لحاظ سے. ہاں, اب اس میں ایک اور کچھ اور اینگل بھی آ گئے ہیں. اس میں اینگل یہ ہے کہ اب جو ہے یہ اسپورٹس جو ہے کمرشل بھی ہو گیا. اب مثال کے طور پہ اب اسپورٹ انڈسٹری کو اگر ہم اس کو اور مزید ایلیبریٹ کریں تو اس میں اسپورٹس فیسلٹیز بھی آ گئی. اب اسپورٹس فیسلٹیز آج کل جو اسپورٹس فیسلٹیز انڈور اور آؤٹ ڈور بنا کے اس کو جو ہے وہ مارکیٹ کرتے ہیں اور اس سے ریونیو جنریٹ کرتے ہیں. ایک چیز یہ بھی انٹیکٹ ہو گئی جو پہلے بھی تھی, لیکن اب بہت زیادہ آرگنائز طریقے سے آ گئی. اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی برانڈ ہو یا کوئی بھی کارپوریٹ سیکٹر ہو, تو اپنی وہ مارکیٹنگ کے لیے اسپورٹس کو جو ہے ایز اے ٹول استعمال کرتا ہے مارکیٹنگ کی. اور اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں سوشل سیکٹر میں, تو سوشل سیکٹر میں میں نے یہ ایکسپیرینس کیا خود کہ اسپورٹس کو یوتھ کی گرومنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں کہ اسپورٹس ایک ایسی چیز ہے, یعنی اگر ہم دیکھیں ڈسپلن لائف کے ڈسپلن دیں گے تو ہمیں فورسز کے اندر ایک بڑا نظر آتا ہے کہ بڑی ڈسپلن لائف ہے, لیکن اس کے اندر تو ایک ادارہ یا ایک پورا سسٹم ہوتا ہے جو ٹاپ مینجمنٹ کر رہی ہوتی ہے. لیکن اسپورٹس کے اندر ایک جو ایتھلیٹ ہوتا ہے, چاہے وہ کسی بھی اسپورٹ سے ریلیٹڈ ہو, وہ جو ہے وہ انڈیویجول کیپیسٹی میں جو ہے بڑا ڈسپلن ہوتا ہے. جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں, جیسے مائیکل فلپس جو امریکہ کا بڑا ٹاپ کلاس سوئمر ہے, تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے شراب نہیں پی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسپورٹس جو ہے وہ چیز کرنے کو ڈائریکشن دیتا ہے جو ہیلتھ کے لیے بھی اچھی ہے اور سوسائٹی کے لیے بھی اچھی ہے. اور مائیکل فلپس جو ہے اس کے پاس بڑا ریکارڈ ہے, اس کا ریکارڈ آج تک بریک نہیں ہوا, جو جتنے اس نے میڈلز جو ہیں اولمپکس کے اندر جیتے ہیں. تو اسی طریقے سے اگر ہم اور بھی ایسے دیکھیں, اگر ہم جہانگیر خان کی مثال لے لیں تو بڑی ڈسپلن لائف جہانگیر خان کی جو ہے وہ رہی ہے. اسی طرح اور جو اسپورٹس مین کو ہم دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اسپورٹس سے جب انڈیویجول کیپیسٹی میں اتنی زیادہ ڈسپلن لائف ہوتی ہے, جس میں وہ اپنی ہیلتھ کا بھی اور اپنی جو سوشل لائف ہے اس کا بھی بڑا خیال رکھتا ہے وہ, اور وہ جو چیزیں جو اس کے کیریکٹر بلڈنگ میں ہوتی ہیں وہ ان چیزوں کو جو ہے زیادہ اڈاپٹ کرتا ہے. تو اسی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوشل سیکٹر کے اندر کہ یوتھ کی گرومنگ کے لیے جو ہے نا اسپورٹس کو بڑا استعمال کیا جاتا ہے. کیونکہ ایک تھیوری ہے ایکسٹرا یوٹیلائزیشن آف انرجی, تو جتنی ینگ یوتھ کے اندر جو انرجی ہوتی ہے تو اس کو برن کرنے کے لیے اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ایجوکیشن سیکٹر کے اندر آپ اسکول, کالج, یونیورسٹی دیکھیں تو وہاں پہ اسپورٹس کے بغیر جو ہے وہ اسکول جو ہے نہیں چل سکتا. پہلے تو کسی وقت میں یہ کہا جاتا تھا کہ ایکسٹرا کوریکولر ایکٹیویٹی ہے, لیکن اب یہ کو کوریکولر ہو گئی ہے اور اس پہ کافی کام ہو چکا ہے. اور اس پہ بھی کچھ تھوڑا سا کام میں نے کیا ہے ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنس کے ساتھ, تو ان کے ساتھ ورک شاپس بھی کی ہیں, اور کوشش یہ کی ہے کہ اسکولوں کے اندر یہ اویئرنیس دی جائے کہ وہاں پہ جو اسپورٹس ہے یا جو اسپورٹس پیریڈز ہیں یا اسپورٹس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ایک ماڈیول کے فریم ورک میں کام ہو, جس میں جیسے اسپورٹس کا کریکولم ہوتا ہے اور جس طرح ایجوکیشن کا کریکولم ہوتا ہے. تو ایجوکیشن کے اندر ایک ٹرمولوجی یوز کی جاتی ہے ارلی ایجوکیشن. تو یہی چیز نے مجھے سوچنے پہ مجبور کیا کہ کیوں نہ ہم جو جیسے ارلی ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے تو کیوں نہ ہم ارلی موٹر اسکل اویئرنیس کا پروگرام شروع کیا جائے,
کیونکہ یہ بہت ضروری ہے ہمارے انسٹیٹیوشنس کے اندر. ہمارے اس میں جو اسپورٹس ٹیچرز ہیں جو کہ کوالیفائڈ بھی ہیں, وہ اس پوائنٹ آف ویو سے آ کے اس اینگل سے اگر کام کریں تو سوسائٹی کے اندر بہت ہیلدی انوائرمنٹ اور بہت اچھی ڈیولپمنٹ اسپورٹس. ہم نے بات کی جیسے ابھی آپ پروگرام پورا لے کے آئے, ہم نے دیکھا ہر یونیورسٹی کے اندر ڈائریکٹر اسپورٹس بھی ہوتا ہے اور گیم بھی ہوتے ہیں, لیکن کچھ اس طرح آج جس طرح آپ نے بات کی کہ جو تھیوری آپ لے کے آئے, ایک ایونٹ آتا ہے, ایونٹ ٹو ایونٹ کام کر دیا جاتا ہے, اس کے بعد پھر سب ایسے بیٹھے ہوتے ہیں. مطلب آپ کے گیم کے علاوہ گیم آپ کو زندگی میں کتنا فائدہ دے سکتی ہے, آپ کی لائف پہ کس طرح اثر انداز ہو سکتی ہے, آپ کو صحت کے لحاظ سے کتنا فائدہ ہو سکتا ہے. مطلب گیم کے بعد بھی آپ اس کو کس طرح اب گھر میں بھی آپ اپنے بچوں کو کس طرح بریف کر سکتے ہیں. مطلب یہ پڑھایا بھی جاتا ہے یا صرف ایونٹ ٹو ایونٹ, ہاکی آ گیا, فٹ بال آ گیا, گیم آ گیا, آپ نے گیلا ختم ہو گیا, اسپورٹس ڈائریکٹر جا کے اپنے کمرے میں بیٹھ گیا. مطلب اس طرح ہم دیکھیں یونیورسٹیز کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ سوسائٹیز ہوتی ہیں اور ان سوسائٹیز میں ایک اسپورٹس سوسائٹی بھی جو ہے ڈیولپ ہوتی ہے, اور وہ اسپورٹس سوسائٹیز جو ہے اس کے اندر اسٹوڈنٹس ہی ہوتے ہیں. تو ان کو یہ جو اسپورٹس کھیلنا چاہتے ہیں یا اسپورٹس پسند کرتے ہیں, تو وہ ابھی ہماری یونیورسٹی میں ایک سارا جو ہے سروے کیا گیا ہے تاکہ تمام سوسائٹیز بنائی جائیں. تو سب سے زیادہ جو چیز آئی ہے وہ اسپورٹس سوسائٹیز کے اندر جو ہے وہ انرول ہوئے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹ. اب ان کے اندر یہ ایک موٹیویشن ڈالی اور ایک ان کو ایک چیز یہ ٹارگیٹ دیا گیا کہ بھئی آپ اپنی نومینیشنز ہی بنیں. تو اس میں ڈفرینٹ جو ہے نا یعنی اسٹوڈنٹس کا ہی ہم ایک اسٹاف ڈیولپ کریں گے, اور اس یونیورسٹی کے اندر جو بھی ایونٹ ہوں گے, چاہے وہ ٹریننگ سیشنز ہوں, چاہے وہ کوئی ایونٹ ہو, تو وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں اس کے اندر ایز اے آرگنائزنگ کے طور پہ یعنی ایز اے ہیومن ریسورس ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہمیں ایک طرح سے ہمارے ساتھ کام کریں گے. تو اس سے ایک اچھی چیز یہ ڈیولپ ہوتی ہے کہ جو اب آپ اسپورٹس کا شوق رکھتے ہیں تو اس کو آرگنائز کیسے کیا جاتا ہے, اس کو مینیج کیسے کیا جاتا ہے. پریکٹیکلی ایک لرننگ کے لیے اسٹوڈنٹس کے لیے, یوتھ کے لیے بڑی ضرورت, کیونکہ ہر کوئی تو پاکستان سے نہیں کھیل سکتا, ہر کوئی جو ہے پاکستان کو انٹرنیشنلی پرفارم نہیں کر سکتا. تو اسپورٹس میں نے آپ سے کہا نا کہ ایک اتنا بڑا واسٹ سبجیکٹ ہے, کیونکہ اب تو جو فورن یونیورسٹیز ہیں, جس طرح آپ نے دیکھا کہ فائنانس میں MBA ہو رہا ہے یا مارکیٹنگ میں MBA ہو رہا ہے, تو اب ایک اسپورٹس مینجمنٹ ایڈمنسٹریشن تو ایک سبجیکٹ تو ہے, لیکن اب اس کو ایک الگ سیپریٹ جو ہے اس کی بھی جو ہے اب ڈگری جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے اس کے لیے بھی جو ہے ایجوکیشن دی جاتی ہے. پاکستان کے اندر ابھی ہمارے پاس جو ہے اگر دیکھا جائے تو اسپورٹس سائنسز کی ڈگری جو ہے وہ سب سے اتھینٹک اور ٹاپ کلاس ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹیز کے اندر جو اسپورٹس سائنسز کے جو سرٹیفکیشن پروگرام ہیں تو وہ اس لیے بھی اٹریکٹیو ہیں کہ اس میں ایک تو جاب اپرچونیٹیز بہت ہیں, اور اس میں جو یوتھ ہے اس کا انٹرسٹ بھی بہت ہے. تو اس وجہ سے وہ اس طرف آتے ہیں, اور اس میں کیریئر بہت ہے, اس میں جابس بہت ہیں, اور صرف ایک ہی فیلڈ نہیں ہے کسی بھی اسپورٹس میں, بڑی ڈیمانی اس میں آفیشیل بھی ہے, اس میں ٹرینر بھی ہیں, اس میں کوچ بھی ہیں, بڑی ڈائیورسٹی ہے اس کے اندر. بہت سے ایسے ہیڈ آف اکاؤنٹ ہیں جس میں کہ وہ اپنا کیریئر بنا سکتے ہیں. اچھا, آپ کا جو کھیل تھا ہاکی, جس نے آپ کو اتنی شہرت دی اور اتنی بلندیوں پہ لے کے گیا یہ کھیل, اس کے بعد آپ نے اپنا مائنڈ سیٹ ہر کھیل پہ لگایا, ایز اے ٹرینر ہر کھیل کے اوپر آتے. لیکن آج جو ہاکی ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر, ایک پاکستان کا جو ایک وقار ہوا کرتا تھا, اور پاکستان کے اندر جو ہاکی, پہلے تو مجھے بتائیے ڈیٹ جاننے کا کیا وجہ بنی پاکستان کی ہاکی اس لحاظ تک کیسے پہنچی, کیا وجوہات تھیں, اور کب سے ہاکی پہ کام ختم ہو چکا تھا یا ہاکی پہ کبھی کام ہوا ہی نہیں. مختلف فیڈریشنیں آئیں, ہم نے دیکھا ایئر وائس مارشل بھی تھے, آرمی چیف بھی تھے, ان کے انڈر میں جب چلی سویلین بھی آئے تھے, مطلب انہوں نے بھی ہاکی چلائی ہے. کہاں پر کوئی خلا ایسی رہ گئی جو ہم اس مقام پہ پہنچے؟ دیکھیں یہ تو ڈفرینٹ چینلز پہ, پلیٹ فارم پہ, مطلب میرا پوائنٹ آف ویو ہے, یہ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, کیونکہ پاکستان 1947 کے بعد 48-49 میں جو پاکستان نے پارٹیسپیشن شروع کیا, پاکستان نے پارٹیسپیٹ کرنا شروع کیا, تو لوگوں نے پاکستان کو پہچانا ہاکی کی وجہ سے, اور 56 کے اندر, پھر 60 کے اندر, تو اس طرح. اچھا, اس وقت صرف اولمپک ہوتا تھا یا ایشین گیمز ہوتے تھے. 70s میں آ کے ورلڈ کپ ہوا, پھر چیمپئنز ٹرافی آئی, پھر ایشیا کپ آیا, اور ایشین گیمز اور اولمپک تو آلریڈی پہلے سے چل ہی رہتے ہیں. تو اس وقت جو ایکچولی ہمارا جو کلچر تھا ہاکی کا, جو ڈومیسٹک اسٹرکچر تھا, وہ بیس کرتا تھا جابس کے اوپر, اور اس میں واپڈا, ریلوے, آرمی, یہ ایک بڑے ادارے تھے کہ جو پلیئرس کو جو ہے نا کیری کرتے تھے, اور وہ پلیئرس پاکستان سے کھیلتے تھے.
پھر اس کے بعد ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ آ گئے جس میں PIA بھی ہے, جس میں کسٹم بھی ہے, جس میں بینکس بھی ہیں. تو یہ تو ہو گئے ٹاپ لیول کے ہمارا ڈومیسٹک اسٹرکچر. پھر لیکن اگر ہم لوکلی کراچی پہ بھی دیکھیں تو ہمارے پاس بہت سے ایسے ڈپارٹمنٹ تھے. ایون یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو کسٹم بھی پارٹیسپیٹ کرتی تھی نیشنل لیول پہ اور ٹاپ کلاس ٹیم تھی, تو وہ بھی جو ہے وہ خود ہی کسٹم کی نا ٹیم کو چلاتے تھے. ان کے پاس جو ہے کوئی اسپورٹ ڈپارٹمنٹ نہیں ہوتا تھا. یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, اور یہ جلال بھائی اپنی کتاب کے اندر یہ لے کے آئے, اور یہ اس پہ ہمارا پچھلا سیشن تھا اس میں یہ چیز آئی. تو اور یہ میرے لیے بڑی حیرت انگیز بات تھی. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کراچی لیول پہ جب ہم دیکھتے ہیں یعنی لوکل کراچی پہ, تو اس میں ہم نے بہت سے ڈپارٹمنٹ دیکھے جو بغیر اسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے ہاکی ٹیم بنائی ہوئی تھی, جس میں KPT تھی, جس میں PNSC تھی, جس میں ہاؤس بلڈنگ تھی, جس میں KDA تھی, جس میں ہم دیکھتے ہیں PWD تھی, ٹھیک ہے, واٹر بورڈ تھی. یہ جو لوکل کراچی کے KDA تھی, یہ سارے جو ادارے ہیں یہ بغیر اسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے ہاکی کو رن کر رہے تھے, کیونکہ ہاکی اس وقت اتنا بوم تھا, اتنا عروج تھا لیٹ 70s اور 80s کے اندر, کہ ہر ادارہ جو ہے وہ اپنی ٹیم بناتا تھا. کوئی ایک بھی انٹرسٹنگ وہاں پہ کوئی آفیشل ہوتا تھا جو انٹرسٹ رکھتا تھا, وہ جو ہے ہاکی کی ٹیم بنا لیتا تھا. تو یہ جو ایک اینگل تھا کہ ہاکی جو ہے وہ آٹومیٹیکلی کیریئر اورینٹیڈ ہو گئی, اٹریکٹ کرتی تھی جاب, اور اس کے علاوہ ایجوکیشن فیکٹر بھی آپ کو اچھے کالج میں ایڈمیشن مل جاتا تھا. بالکل. اس میں جو ہے ہمارے جو ایجوکیشن سیکٹر کے اندر جو ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایجوکیشن سیکٹر کے اندر ہمیں جو ہے اسپورٹس پہ جو ہے وہ ایڈمیشنز بھی مل جاتے تھے. تو یہ دو چیزیں ایسی تھیں, کیونکہ پہلی جو منسٹری تھی اسپورٹس اینڈ ایجوکیشن وہ ایک ہی تھی. جب یہ میرا خیال ہے 90s کے اندر جب یہ منسٹری سیپریٹ ہوئی ہیں, تو اس کے بعد سے یہ ڈرا بیک آنا شروع ہوا. جب یہ منسٹری ایک تھی تو کافی اسپورٹس کے اندر جو ہے وہ کام ہو رہا تھا, اور بہت سے پلیئر جو ہیں وہ آپ کو یونیورسٹی لیول پہ ملتے. اب آپ کو جب اسکول لیول سے جب آپ کا گراس روٹ لیول پہ ہی نہیں ہے, کیونکہ اٹریکشن ختم ہو گیا. جب اٹریکشن ختم ہو گیا تو آپ کے پاس پلیئر کہاں سے آئیں گے؟ ایک کیریئر اورینٹڈ جب نہیں رہی ہوگی تو کہاں سے آئیں گے؟ کیونکہ ہمارا کلچر جو ہے اسپورٹس کا وہ کیریئر اورینٹڈ ہے. اچھا, یہ تو ہو گئی پاکستان کی جو ہاکی ڈیڈ لائن بتائی آپ نے. بالکل ہی جب جابس ختم ہوئی, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ایڈمیشن ختم ہوئے, اس کے بعد پاکستان کا ہاکی کا یہ حال ہوا. لیکن مطلب کچھ تو چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم اس کو آگے لے کے چلاتے ہیں. مطلب ہمارے آفیشلس کی, پلیئرس کی, مطلب کچھ تو ایسی چیز غلطیاں کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں جب ہم لوگ اگر اس کو لے کے چلتے تو ہمارے پاس کچھ پلیئروں کی تعداد بڑھتی ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ 2009 کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ اس طرح کی پرفارمنس نہیں رہی. 1980 میں انڈیا نے ایک آخری اولمپک میڈل جیتا تھا, اس کے بعد 40 سال لگے ان کو, 2020 کے اندر انہوں نے میڈل جیتا. کیا اب ہم اگر یہاں پر کون سی ایسی چیزیں ہیں ہم اگر صحیح کرنا شروع کریں تو اگر آج سے 5 سال 10 سال بعد بھی ہم اگر دوبارہ ہاکی میں کھڑے ہو سکیں, وہ 2 یا 3 کام ایسے ہیں جو آپ مشورہ دینا چاہیں فیڈریشن کو؟ یا دیکھیں آپ, فیڈریشن ایکچولی جو فرام دا بگننگ فیڈریشن میں بڑے بڑے نام آئے, بڑے بڑے ایڈمنسٹریٹر آئے جی, لیکن پاکستان ہاکی فیڈریشن جو ہے نا ایک ادارہ انسٹیٹیوشن جس طرح PCB اسٹیبلش ہوا ہے کہ PCB کے اندر ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں اور جو پروفیشنلی کام کر رہے ہیں. تو پاکستان ہاکی فیڈریشن کے اندر جب بھی کوئی جاب اسائن ہوتی ہے وہ کبھی بھی ایڈورٹائز نہیں ہوتی, اور یہ ایڈورٹائز کب ہوگی جب کوئی ادارہ بنے گا. تو ہمارے یہاں تھوڑا سا کلچر یہ رہا ہے کہ جو بھی لوگ جنہوں نے بھی پاکستان ہاکی فیڈریشن کو چلایا انہوں نے اپنے طور پہ کوشش کی کہ بہتر طور پہ چلے, لیکن وہ جو بہتر طور پہ چلے اس میں اس کو ایک ادارے کے طور پہ ڈیولپ نہیں کیا گیا, اس کو اسٹیبلش نہیں کیا گیا. سب سے پہلا تو مسئلہ یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ آسٹروٹرف جب سے انٹروڈیوس ہوئی تو ڈفرینٹ وہ ایکسپیریمنٹ کرتا رہا یورپ رولز اور ریگولیشن کے حوالے سے, اور وہ جو ہماری جو ایک ایشین اسٹائل تھی اس ایشین اسٹائل کو انہوں نے بریک کیا, کیونکہ ماڈرن ہاکی سے. اب ماڈرن ہاکی کے اندر ڈیفینیٹلی جو پلینگ اسٹرکچر ہے وہ تو شروع سے ہی وہ کھیل رہے تھے, لیکن انہوں نے رولز اور ریگولیشن کے ساتھ بھی اس چیز کو جو ہے بریک کیا. اچھا, وہ ایک ماڈیول اور ایک کریکولم پہ کام کر رہے ہیں. ہمارے جو کوچز ہیں جس میں میں خود بھی شامل ہوں, ہم جا کے ان کے کورسز کرتے ہیں, اور جب کورسز کرتے ہیں تو پھر وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ بھئی کسی چیز کو آپ نے تھیوری کے طور پہ کیسے پڑھانا ہے, لیکن ہم ان کی ریسرچ اور ٹیکنالوجی کو لے لیں, لیکن ہم ان کے کلچر کو جو اڈاپٹ کرتے ہیں یعنی کاپی پیسٹ پروگرام کرتے ہیں. یہ وہ چیز ہے جو ہمارے لیے ڈرا بیک ہے. کیوں نہیں آج تک
ہم ایک اپنا ہاکی کے اندر تھنک ٹینک ڈیولپ کر سکیں. کیوں نہیں اب تک ہم اپنے ایک ماڈیول پہ کام کر سکیں, کیونکہ ہم ریسرچ اور ٹیکنالوجی کو لینے کے ساتھ پھر ہم بھی تو اپنی کوئی تھنکنگ کریں کہ ہم ان کو کس طرح بریک کر سکتے ہیں. کیونکہ ان کا جو ماڈرن ہاکی کا اسٹائل ہے وہ ہم آ کے یہاں کاپی پیسٹ پروگرام کرتے ہیں, اور پھر جب ہم جا کے اس کو ایگزیکیوشن کی طرف جاتے ہیں, پہلی بات تو ہمارے پاس جو کوانٹٹی آف پلیئر ہے وہ بھی نہیں ہے. جو کہ کوانٹٹی آف پلیئر ہوگا تو کمپٹیشن ہوگا, اور کمپٹیشن ہوگا تو وہاں پہ آپ کے پاس کوالٹی پلیئر آئیں گے. تو ایک سب سے بڑا ڈرا بیک یہ ہے, اور یہ سب اسی وجہ سے ہے کہ ہاکی جو ہے کیریئر اورینٹڈ نہیں, کیونکہ کون کھیلے گا ہاکی. آج میں دیکھتا ہوں کہ اگر ہاکی جو ہے کم از کم بھی 4,000 کی ہاکی جو ہے, ایک اچھی ہاکی جو ہے وہ 4,000 گول کیپر کا سامان اگر لیں, جو گول کیپر کے گیجٹس ہیں وہ تو سمجھ لیں آپ کہ وہ لاکھ سے اوپر کے چلے گئے. تو اسی طریقے سے جب یہ چیزیں جب اتنی مہنگی ہو گئیں, اچھا پھر اس کو اس کے علاوہ بھی بہت کچھ چاہیے. اس کو ٹرانسپورٹ بھی چاہیے, اس کو ڈائٹ بھی چاہیے, اس کو اپنے جو اس کا رہنا ہے اس میں بھی اس کو کمفرٹ زون چاہیے. تو ایک پلیئر کو جب تک یہ کمفرٹ زون نہیں ملے گا فائنینشلی, تو وہ جب اس کا مائنڈ سیٹ جب یعنی کمفرٹ زون میں نہیں ہوگا تو وہ کس طریقے سے ہاکی کو سیکھے گا یا وہ پرفارم کرے گا. یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنک ہیں. تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی جو ٹاپ لوگ ہیں اور جو کام کرنا چاہتے ہیں ہاکی کے, کیونکہ میں ابھی ریسنٹ پاس میں نے حیدرآباد اور نواب شاہ جا کے میں نے کوچنگ کی ہے, انہوں نے مجھے بلایا, میں نے جا کے کوچنگ کی, تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہاں کے جو کوچز ہیں وہ ماڈرن ہاکی کے حوالے سے نہیں کھیل پا رہے, وہ ابھی تک اسی اسٹائل میں کھیل رہے ہیں جس کو وہ بریک کر چکے ہیں. تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرانا گراس روٹ لیول پہ جو ہمارے یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم چھوٹے شہر تو نہیں کہہ رہے, لیکن اندرون سندھ کی بات کر لیں آپ, یا اندرون پنجاب کی بات کر لیں, یا کہیں کی بات کر لیں, وہ کوچز جو ہیں ان کی کیپیسٹی کو بلڈ کیا جائے, ان کو ہاکی کے بارے میں بتایا جائے کہ ہم ہاکی بیسک کے ساتھ, پہلے بیسک اور پھر اس کے بعد جو ہاکی کا اسٹرکچر ہے اس کے بارے میں ان کو بتایا جائے. تو اس سے کیا ہوگا کہ گراس روٹ لیول سے جو بھی پلیئر آئے گا اس کی یہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ اس وقت ورلڈ میں ہاکی کا اسٹرکچر کیا چل رہا ہے. جب ایک پلیئر نکل کے آتا ہے اور وہ جب انٹرنیشنل لیول پہ جاتا ہے تو وہ ڈومیسٹک پہ وہ کر رہا ہوتا ہے کہ جو اس کے کوچز اس کو بتا رہے ہوتے ہیں. تو ایک یہ جو گیپ ہے نا, اس گیپ کو جو ہے ختم کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو نالج ہے اور ٹریننگ کی وہ جو ہے اس میں وہاں کے کوچز کو امپاور کیا جائے, اور ان کو یہ ٹریننگ دی جائے تاکہ ان کو باہر سے کسی کو نہ بلانا پڑے, وہیں پہ وہ اپنے سمجھیں اور وہیں پہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ کام کریں. تو اس طرح جو ہے کچھ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. اور ٹیلنٹ جو ہوتا ہے, ٹیلنٹ تو ہے ہی موجود. اصل چیز یہ ہے کہ میں نے بھی دیکھا کہ نواب شاہ کی حیدرآباد کے ینگ بچے ٹیلنٹ, زبردست ٹیلنٹ ہے ان کے اندر کہ وہ ہاکی کو مزید سیکھ سکتے ہیں آگے سے, لیکن اس کے لیے ان کو کوئی اٹریکشن تو نظر آئے. وہ 1-2 سال کھیلیں گے, جب تھوڑی سی ذمہ داری والا ٹائم آئے گا تو پھر وہ اس سیناریو سے غائب ہو جائیں گے. گورنمنٹ کی کیا ذمہ داری ہے اس وقت؟ گورنمنٹ کی تو خیر بہت سی ذمہ داریاں ہیں اس سلسلے میں, یعنی صرف گورنمنٹ کی اگر آپ دیکھیں بات تو ہماری سڑکیں بھی اچھی ہونی چاہیے, ہمارا ڈرین سسٹم بھی اچھا ہونا چاہیے, ہماری بیسک نیڈ پانی بھی ملنا چاہیے. لیکن جاب اپرچونیٹی کون دے گا؟ جاب اپرچونیٹی ڈیفینیٹلی یہ پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سبھی مل کے کریں گے, اور پرائیویٹ سیکٹر بھی اس میں اپنا جو ہے پارٹ ادا کر سکتے ہیں. لیکن میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جب تک ہم بچوں کو جاب اپرچونیٹیز نہیں دیں گے تو اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا. کیونکہ پاکستان کی ہاکی جو ہم دیکھ رہے تھے ارلی 70s میں دیکھی ہم نے, پھر 70s کے بعد بھی دیکھی, وہ ٹوٹلی بیس کرتی تھی ڈپارٹمنٹ ڈومیسٹک اسٹرکچر جو تھا ہمارا ڈپارٹمنٹ ہاکی, اس پہ بیس کر رہی تھی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بریڈ اینڈ بٹر سب کی نیڈ ہے. صحیح. اچھا, انٹرنیشنل لیول پہ ہمارے جو اچھے کوچز ہیں وہ بھی ہماری پاکستان ٹیم کو کوچنگ نہیں کر رہے بلکہ باہر, جیسے سہیل عباس کی مثال ہے, مطلب سہیل عباس ملیشیا کی ٹیم کو کوچنگ کر رہا ہے, ہالینڈ کے کلبس کو کوچنگ کر رہا ہے. کیا ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بات پھر ہوئی آ گئی جو میں نے آپ سے بات کی تھی کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن چاہے وہ کسی وقت کی کسی دور کے بھی ہو, جتنے بھی لوگوں نے سرو کیا ہے پاکستان ہاکی فیڈریشن کو پاس سے لے کے اب تک, سب رسپیکٹیبل ہیں لوگ ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ان کو اپنا مائنڈ سیٹ جو ہے نا چینج کرنا پڑے گا, ان کو اس چیزوں پہ آنا پڑے گا کہ جو بھی آپ ذمہ داریاں دینا چاہ رہے ہیں, رسپانسبلٹی دینا چاہ رہے ہیں, تو رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. صرف یہ نہیں ہو کہ آپ اپنے سیناریو میں اپنے قریب میں جو لوگ ہیں انہی کو آپ ذمہ داریاں دیں. اچھا, یہاں پہ یہ بات کرنے کا مقصد نہیں ہے کہ مجھے کوئی چیز چاہیے, میں تو ایک آئیڈیا دے رہا ہوں کہ بھائی اس پہ کام کر لیں آپ, ٹھیک ہے. لیکن جب اس پہ کام نہیں کریں گے تو ظاہر بات ہے سہیل عباس نے جو ملیشین کلب کو
جوائن کیا. اور جب یہ خبر آئی تو میں نے سوشل میڈیا پہ لگایا تھا کہ یہ پاکستان مطلب پاکستان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے کہ اتنا بڑا جو لیجنڈ ہے جس نے ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے اس سے پاکستان استفادہ نہیں کر رہا بلکہ دوسری کنٹریز اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہی ہیں. تو اب وہ چاہے اس کو پیسے دے رہے ہوں یا فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوں, ڈیفینیٹلی اگر سہیل عباس اگر وہاں گیا ہے تو یقیناً اس کو کوئی فیسیلیٹیشن ہوگی جب ہی گیا نا. تو یہ کیا ہم پاکستان میں نہیں کر سکتے؟ کیا ہم ایک شارٹ ٹرم کیمپ لگا لیں جس میں صرف سہیل عباس سے ڈائریکٹ فلیگر جو ہیں وہ تیار کیے جا رہے ہوں, جس میں ڈفرینٹ ایجز کے ہوں, 16 سال سے لے کے 18-20 سال تک. تو یہ کام جب دوسری کنٹریز کر سکتی ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں. لیکن بات وہی آ گئی کہ جتنے بھی فیڈریشن چلانے والے لوگ ہیں ان کو اس اینگل سے ان کو تھوڑا سا اپنے آپ کو ویژنری ہونا پڑے گا, نہ کہ وہ اس کو اس طرح چلاتے رہیں کہ وہ جیسے ارلی 80s سے یا 70s میں جیسے فیڈریشن چل رہی تھی آپ اس طرح اس کو چلائیں. لیکن وہ لوگ بھی چلانے والے جو ہے نا وہ بہت اچھے لوگ تھے, جیسے نور خان ہیں یا عاطف ہیں. تو مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بھی جس بیس کے اوپر ہاکی کو چلا رہے تھے, انہوں نے ایشیا کپ انٹروڈیوس کرایا, انہوں نے چیمپئنس ٹرافی انٹروڈیوس کرایا, ورلڈ کپ, تو وہ بھی جو بیس تھی اس کی بیس یہی تھی کہ پلیئر جو ہے ڈپارٹمنٹ سے آ رہے تھے. یہ ایک ایسا اسٹرکچر آٹومیٹکلی بن گیا تھا ایکسیڈنٹلی کہ جس کی وجہ سے وہ بھی ڈیسیجن لیتے تھے. لیکن ایکچولی ان تمام وکٹریز کے باوجود بھی, ان تمام گرینڈ سلیم کے بعد بھی پاکستان کی ہاکی کو اگلے 50-60 سال کے لیے پرزرو کرنا چاہیے تھا, اس لحاظ سے کہ اس کو سیکیور کریں کہ کہیں سے کوئی اکنامیکلی پرابلم نہ آئے. وہ کام جو ہے ہمارا ویژنری اس وقت نہیں ہوا. اچھا, یہ تو ہماری ڈومیسٹک کی بات ہوئی یار, لیکن انٹرنیشنل لیول پہ دیکھتے ہیں کہ ایک دور تھا جب ہالینڈ, جرمنی, آسٹریلیا یہ ڈومینیٹ کرتی تھی. پاکستان جب آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتا گیا, انڈیا کی ٹیم بالکل بیک فٹ پہ چلی گئی تھی, کوریا کی ٹیم نے تو یہ مزاحمت کی. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ارجنٹینا, بیلجیم کی ٹیم, انڈیا کی ٹیم یہ جو ہے فائنل 4 میں نظر آتی ہے. ہم نے اولمپک جیتتے ہوئے دیکھا بیلجیم کو, ہم نے اسی دوران ارجنٹینا کو اولمپک جیتتے ہوئے دیکھا. ہالینڈ, آسٹریلیا, جرمنی کوئی ایک ٹیم آتی ہے, باقی یہ 2 ٹیم. اب انڈیا بھی آہستہ آہستہ جو ہے اوپر آ رہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جرمنی, ہالینڈ اور آسٹریلیا کے لیے مشکلات ہو گئی. حالانکہ یہ نہیں کہ ان کا کوئی گراف نیچے گرا ہے. ہاں, یہ کیا وجہ ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ بیلجیم اور ارجنٹائن نے اپنے آپ کو اپ گریڈ کیا ہے, ورنہ یہی بیلجیم اور ارجنٹائن کی سینئر ٹیم ہوتی تھی کہ ہماری جونیئر ٹیم ان کو ہراتی تھی. اب اسی میں آپ دیکھ لیں کہ انڈیا نے اپنے آپ کو امپروو کیا. تو انڈیا میں جو کلچر ہے کہ وہاں ظاہر بات ہے کہ ان کی اکنامیکلی کنڈیشن بہت اچھی ہے, ڈومیسٹک ہاکی بہت اچھی ہے, انہوں نے انویسٹمنٹ کی. اور پچھلے انہوں نے میرا خیال ہے کہ 25 یا 30 سال پہلے اگر میں غلط نہ ہوں تو انہوں نے ایک شارٹ لسٹ کیے بچوں پلیئرس کا ایک گروپ بنایا اور ان کو ہر طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا, ان کو اکنامیکلی بھی کیا, ان کو جابس کے حوالے سے بھی کیا. وہ جو ہے 25-30 سال پہلے جو انہوں نے سٹارٹ کیا تھا وہ آج ان کو جو ہے رزلٹ دے رہا ہے. کیونکہ رزلٹ جو ہیں وہ کوئکلی رزلٹ نہیں آتے, اس کے لیے لانگ ٹرم پلاننگ کرنی, اس کے لیے ویژنری ہونا پڑتا ہے. تو انڈیا جو رزلٹ لے رہا ہے وہ پچھلے 25-30 سال کی اپنی اس محنت کی وجہ سے کر رہا ہے. اگر ہم انڈیا کے کانسیپٹ کو بھی یہاں پہ ہم اڈاپٹ کرنا چاہیں تو ہم نہیں کر سکتے فائنینشلی طور پہ. کیونکہ اگر ہم صرف جابس ہی دے دیں, اگر ہم کوئی 10 ڈپارٹمنٹ ہی جو ہیں وہاں پہ جابس کی اپارچونیٹی دے دیں تو اگلے 2 سال بعد آپ پاکستان کی ہاکی دے دیں, میں لکھ کے دیتا ہوں کہ پاکستان کی ہاکی بہت اوپر چلی جائے گی کیونکہ کیریئر آ جائے گا اس کے اندر. لیکن اس چیز کے اوپر ہم سب جو ہیں وہ فوکس نہیں ہوتے. ہم ایک بات کر کے یا ایک ایفرٹ کر کے اس کو کرنا چاہیے, کام کرنا چاہیے. کیونکہ اگلے میرا خیال ہے کہ اب دیکھیں کتنے گیمز ایسے ہیں جو ڈرائیو ہو رہے ہیں. یعنی اب جو ہماری جو فیلڈ ہاکی تھی اب وہ انڈور ہاکی کی طرف زیادہ فوکس ہو رہی ہے. فٹ بال بیکسٹال میں فٹ بال میں پیڈل آ گیا, اسکواش بھی جو ہے وہ اب ایک پکل گیم بھی آ گیا. تو یہ سارے وہ ہیں جو اسٹینڈرڈ کے جو رولز اور ریگولیشن والے گیم ہیں ان سے ڈرائیو ہو کے یہ جو ہے نا یہ گیمز نکل رہے ہیں. لیکن جو اسٹینڈرڈ جو ان گیمز کا ہے جن کو ہم اسپورٹس کہتے ہیں, جو ورلڈ کلاس جو گیمز رہی ہیں جس میں کہ ہمیشہ سے ہم نے دیکھا کہ رولز اور ریگولیشن جو ہے وہ وہی رہے, جس طرح ٹینس ہے, جیسے فٹ بال کا رول جیسا فٹ بال ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ اس پہ جو ہے ابھی بہت کام ہونا ہے اور ابھی تک کام نہیں ہوا. اور اگر کوئی کام کرنا چاہے تو اس پہ بہت کام ہو سکتا ہے, بہت یعنی بڑا بہت کام ہے. کیونکہ اسپورٹس ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں جو ہے اس میں فائنینشلی بھی آپ کو اکوموڈیٹ ہو سکتے ہیں اور ظاہری بات ہے کہ سوسائٹی کو ہیلپ بھی ملتی ہے اس میں. اچھا, آخر میں آپ سے سوال کروں گا, الکوثر یونیورسٹی کے ڈائریکٹر اسپورٹس ہیں, اگر کوئی ٹیلنٹڈ لڑکا کرکٹ کا, ہاکی کا, جس میں اتنا ٹیلنٹ ہو, وہ آپ ایڈمیشن لینا چاہے اسکالرشپ کے حوالے سے کوئی آپ کے پاس پالیسی ہے؟ الکوثر یونیورسٹی کے ایز اے ڈائریکٹر اسپورٹس میں یہاں پہ یہ بات
بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر کوئی اسپورٹس میں ایسا ٹیلنٹڈ بچہ جس کے بعد ابھی ہم نے باسکٹ بال کے ایک بچے کو ایڈمیشن دیا ہے اور اس کو اسکالرشپ دی ہے جو کہ نیشنل لیول کا پلیئر ہے، تو اگر کوئی ایسے پلیئر کرکٹ، ہاکی، فٹ بال، واٹ ایور کسی بھی گیم کے ہوں تو وہ ضرور آئیں، میں ان کی ہیلپ کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ اور ان کو اسکالرشپ دلائیں گے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ وہ اس کرائٹیریا کو کمپلیٹ کرتا ہو اور یہ صرف ایڈمیشن کی حد تک نہیں، اور ریگولر یونیورسٹی بھی جو ہے وہ اس کو اٹینڈ کرنی پڑے گی. تو ناظرین دیکھا آپ نے آج کا ہمارا پروگرام لیجنڈ عدنان اشرف کے ساتھ اپنے کیریئر کے اتار چڑھاؤ کے بارے میں انہوں نے بتایا کس طرح اپنے کیریئر کا آغاز اور آج تک جو ہے وہ سیکھنے کے مراحل سے گزر رہے ہیں، اور آج بھی الکوثر یونیورسٹی کے ڈائریکٹر اسپورٹ کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں. کتنی یونیورسٹی میں انہوں نے ڈائریکٹر اسپورٹ کی حیثیت سے کام کیا، کتنے اسکولس کے اندر اسپورٹس ٹیچر کی حیثیت سے کام کیا، اور ملک سے باہر قطر، عمان، UAE کے اندر بھی اپنے فرائض انجام دیے. تو یہ تھی ان کی اسٹوری، اور انشاءاللہ پھر کسی دن کسی اور پرسنالٹی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اپنے ہوسٹ فرحان فرید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.